فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو یہ پہلی بات ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، اور کسی بھی نئی صورت یا نئے حکم کے نزول پہ ان کے اندر خوشی اور مسرت آ جاتی ہے۔ تو یہی کیفیت اہل ایمان کی ہونی چاہیے کہ نیا مہینہ رمضان المبارک کا چڑھنا جیسے ہی چڑھے، بلکہ اس کے چڑھنے سے پہلے ہی، اس کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے ہی مومن اپنے اندر وہ خوشی اور سرور اور جو ہے اس کے انتظار میں جو فرحت ہوتی ہے اس کی کیفیت انسان اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ چیز جو ہے یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری چیز جس کا رمضان سے پہلے اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں رمضان کے، یہ خیریت سے گزار دے اور ہمیں جسم اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ معلی ابن الفضل کہتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے، اللہ زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کی خوشیاں نصیب فرما دے، اللہ ایک دفعہ زندگی میں پھر رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ ثم یدعون ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، اور جب رمضان آ جاتا رمضان میں محنت کرتے اور کوشش کرتے، پھر 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ جو رمضان میں عبادت کر سکے اللہ اسے قبول و منظور فرما۔ تو یہ رمضان سے پہلے یہ خوشی کے ساتھ دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور رمضان تک ہمیں خیریت سے پہنچا دے۔ چوتھی چیز جو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے جسم تو رمضان میں پہنچ جاتے ہیں لیکن دل کہیں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، یعنی ان کے زندگی جو ہے وہ ایک پہیے کی طرح چلتی رہتی ہے۔ ہاں جی رمضان آ گیا، ہاں جی آ گیا جی، چلو ٹھیک ہے جی سحری کھائیں، چلو ٹھیک ہے جی افطاری کریں، بس یہی۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ مطالعہ کریں، دروس سنیں، جو دروس رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، جو احادیث آتی ہیں، قرآن کریم کی یہ جو 1-2 رکوع ہیں، چند آیات رمضان المبارک کے بارے میں ہیں، اردو تفاسیر مساجد میں پڑھی ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کے گھروں میں بھی پڑھی ہیں، ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور ان کی مدد سے رمضان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اردو رسائل چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں، ان کو پڑھیں تاکہ آپ کے دل میں رمضان کا شوق پیدا ہو، رمضان کی عبادات کی اہمیت جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ دل میں واضح ہو اور اس کو ان کی قدر کا پتہ چلے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے اپنے اندر شوق پیدا کریں اور اپنے اندر جو ہے رمضان کی عبادت کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 5ویں چیز جو ہے اس کا تعلق توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ توفیق کے ساتھ، کہ اللہ سے جہاں دوسری دعائیں مانگیں وہاں کثرت سے اللہ سے توفیق کی دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے یقیناً محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوش قسمت ہستی کہ جس کی محبت کے ثبوت کے لیے ساری زندگی گزر جائے، وہ ہستی خود کسی کو کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو معاذ بن جبل فرماتے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر محبت کا ایک تحفہ معاذ بن جبل کو دیا جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کے مومنوں کے کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ